وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ آل عمران درس نمبر 285 آیت نمبر 92 حصہ سوم۔ آج کا موضوع کیا ہمارے دل غیر اللہ کی محبت سے آباد ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ مومنو، جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں راہ خدا میں صرف نہ کرو گے کبھی نیکی حاصل نہ کر سکو گے، اور جو چیز تم صرف کرو گے خدا اس کو جانتا ہے۔ سامعین کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 92۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تم نیکی کو پہنچ نہیں سکتے، پا نہیں سکتے نیکی کو جب تک تم خرچ نہ کرو وہ جو تمہیں محبوب ہو۔ وما تنفقوا من شیء، اور جو بھی تم خرچ کرو گے فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے کہ انسان کی کامیابی جو ہے وہ اس میں ہے کہ یہ اللہ کو راضی کرے۔ اللہ راضی نہیں ہوگا جب تک آپ اس سے شدید محبت نہ کرنے لگیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ تو ہمارے راضی ہونے کا یا کوشش کرنے کا، یہ تو آپ ذہن سے نکال دیں بات کہ اللہ تعالیٰ محتاج ہے اس بات کا، لیکن ہم محتاج ہیں اپنی کامیابی کے۔ اور کائنات کی دیکھیں ہر ایک چیز جو ہے اپنی کامیابی کی محتاج ہے، اگر وہ کام نہیں کرتی تو اس کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ کائنات کی ہر ایک مخلوق اپنا مقصد تخلیق احسن طریقے سے پورا کر رہی ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ ہر ایک مخلوق اپنی نماز اور اپنی تسبیح جانتی ہے، یعنی اپنا مقصد تخلیق اور اس کو پورا کرنے کا طریقہ یا کام جانتی ہے۔ پھر یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین جو کچھ بھی ہے اس کائنات میں، زمین اور آسمان میں، یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، یعنی پاکی بیان کر رہی ہے، یعنی بامقصد ہے۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہے اور ہر تخلیق اپنا مقصد تخلیق پورا کر رہی ہے۔ انسان کی معراج، انسان کی کامیابی، انسان کی فلاح، انسان کی نجات اس وقت ہوگی جب یہ اللہ کو راضی کر لے۔ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو نہیں سکتا جب تک
یہ اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ راضی اس وقت ہوگا جب آپ نیکی کرنے لگے۔ نیکی کو آپ پہنچ نہیں سکتے جب تک آپ وہ اشیاء اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ دیکھیں، اس میں میں نے آپ کو گزشتہ نشست میں بھی بتایا تھا کہ اصل جو چیز ہے وہ محبت ہے اللہ سے۔ ایمان والے کون ہیں؟ جو اپنے آپ کو پہچان چکے ہیں اور اللہ پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا مقصود ہے، اللہ ہی ہمارا محبوب ہے اور مطلوب ہے۔ اب ایمان والے جو ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرنے والے ہیں، اور ایمان والے ہر وہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں، اس کی محبت کو، بذات خود اس چیز کو جو اس کی راہ میں رکاوٹ ہو، یا اس کا اگر حکم آ جائے، جان بھی قربان اور مال بھی قربان۔ جبھی تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ مال، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اس کو آزمائش بنایا ہے، مال اور اولاد کو۔ مال سے بھی انسان محبت کرتا ہے، اولاد سے بھی انسان محبت کرتا ہے، تو دراصل ان کی محبت، مال بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے، اولاد بری چیز نہیں ہے، یہ تو اولاد اللہ تعالیٰ نے یہ نظام ایسا ہی بنایا ہے کہ اولاد ہوگی تو یہ دنیا چلے گی، لیکن ان کی محبت، اور محبت بھی اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے لیے نہیں، اللہ کے مقابلے میں۔ مال سے اگر ہم محبت کرتے بھی ہیں، یہ دیکھیں مال ایسی چیز ہے جو آپ کی جیب میں ابھی بھی پڑا ہوگا شاید، یا بینک میں ہوگا آپ کے، تو اس کی اصل میں تو اس کی محبت ہے۔ اگر اب مال کی محبت، اب یہ تو ہم دیکھیں گے جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں کہ وہ مال سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایک میں واقعہ سناؤں قرآنی سے آپ کو۔ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ وہ ان کا ایک جملہ ہے، انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، کہ میں اگر کسی چیز سے محبت کرتا ہوں تو وہ اللہ کی یاد کی وجہ سے ہوتی ہے۔ فتفق مسحا بالسوق والاعناق، محبت سے وہ ہاتھ پھیرنے لگے وہ گھوڑوں کی پشت پر۔ تو پھر انہوں نے کہا انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، یعنی اللہ کی یاد کی وجہ سے میں ان سے محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں۔ اگر میں ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر رہا ہوں تو بہرحال اس واقعاتی وہ تفاصیلی میں نہیں جاؤں گا، لیکن دیکھیں اللہ کی وجہ سے اگر ایک چیز پیاری ہو، مثال کے طور پہ آپ کے پاس کچھ پیسہ ہے، وہ آپ کی ضرورت الزائد ہے، لیکن آپ نے اللہ کی وجہ سے اسے جمع کر رکھا ہے کہ جب بھی کوئی موقع آئے گا اس کو میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، تو میرا اللہ، میں اس سے اللہ کو راضی کروں گا۔ جو پیسہ آپ نے جمع کیا ہے اس میں للہیت ہے، اس میں خرچ کرنے کا جذبہ ہے، اس کو قربانی کا جذبہ ہے۔ آپ دیکھیں محبتوں میں تو فرق ہو گیا۔ ایک مومن جو ہے اگر اس کے پاس کوئی پیسہ ہے تو وہ تو موقع کے انتظار میں رہتا ہے کہ میں کب ایسا موقع آئے اور ان چیزوں کو قربان کروں اللہ کی راہ میں، مال کو بھی اور جان کو بھی۔ اور قرآن کی ایک آیت ہے، میں آپ کو سناتا بھی رہتا ہوں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے تلاش میں رضاؤں کی اللہ کی، یعنی اللہ کی رضاؤں کے لیے وہ کوشاں رہتے ہیں کہ کب حکم آئے اور میں اپنی جان قربان کروں، مال قربان کروں۔ مومن کو جو یہ شہادت مرغوب ہے اور پیاری لگتی ہے تو یہ اپنے جان سے محبت تو نہیں کرتا، لیکن اس نے جان کو اللہ کی راہ میں
قربان کرنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے اس میں۔ اور دیکھیں بات سے بات بڑھ رہی ہے، کوئی بات نہیں، بہت اہم بات ہے۔ یہ عید الاضحیٰ جب آتی ہے اور ہمیں حکم ہے، قربانی واجب ہے ہر صاحب استطاعت پہ، تو اس میں نقطہ کیا ہے؟ اصل چیز جو ہے قربانی ہے، خرچ کرنا ہے، قربانی کا ایک جذبہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں یہاں بھی خرچ کرنے کا وہ ہے، جانور مثال کے طور پہ عید الاضحیٰ کے لیے آپ جو اگر آپ پہ واجب ہے تو حکم یہ ہے کہ اچھا جانور لو، پیسے خرچ کرو، اچھا جانور ہو، اور ایسا محبوب جو آپ کو محبوب ہو، کھلاؤ پلاؤ سے اس کی صحت ہو، یہ ہو، تو وہ محبوب چیز جو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن سب سے جو پیاری چیز ہوتی ہے قربانی کے دن، وہ یہی قربانی ہوتی ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن خون بہانے سے زیادہ فضیلت والا کام نہیں ہے، خون بہانے سے۔ تو اصل میں تو دیکھیں، میں قربانی کی جو وہ یعنی ایک پس منظر بیان کر رہا ہوں۔ قربانی کی جو روایت آئی ہے وہ تو صحابہ نے پوچھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو انہوں نے کہا یہ تمہارے ابراہیم کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی تھی۔ تھوڑا سا اس کی اگر آپ تاریخ میں جائیں نا، قربانی کی تاریخ، تو وہ بیٹے کی قربانی کا انہوں نے خواب دیکھا تھا، وہ پھر اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ جب وہ قربانی انہوں نے کی، یعنی وہ چھری پھیری تو آواز آئی، فنادیناہ یا ابراہیم، تم نے اے ابراہیم تم نے اپنا خواب جو ہے وہ سچا کر دکھایا۔ تو بہرحال وہ ذبیحہ، پھر وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ بیٹا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ایک مینڈا بیچ دیا جنت سے، وہ قربان ہو گیا۔ تو یہ وہ عادت ہے۔ اصل میں تو قربانی کا جذبہ ہوتا ہے سامعین کرام۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم قربانی کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جو ہمارا اجتماعی اور قومی مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیکھیں ہم نے اسلام میں جو فرقے بنا لیے ہیں وہ تو یہ ضد کی وجہ سے ہیں۔ ایک خاص موقف آپ نے اپنا لیا ہے، اس کے خلاف، یعنی اگر کوئی بھی اس کے حق میں یا اس کے خلاف آپ کو دلیل دے، حق میں نہیں خلاف دلیل دے، تو آپ وہ دلیل ماننے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہوتے کہ آپ نے ایک ضد پکڑی بھی ہے کہ بس میرا فرقہ اور میرا مسلک اور میرے جو بزرگ ہیں اسلاف، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہتے، یہ کہتے ہیں ہمارے جو ہیں، جو میں اب نام نہیں لیتا، لیکن ہر ایک اپنے بزرگوں کا وہ اس پر ان کے عقیدے پر قائم ہے۔ تو بجائے اس کے آپ قرآن اور حدیث کو کیوں نہیں بناتے اس کی بنیاد کو؟ بہرحال اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے یہ فرقہ واریت سے، میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہ ضد اور ہٹ درمی۔ یہود و نصارہ نے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کیا تو اس کی بغیم بینہم، ضد کی وجہ سے کیا کہ یہ رسول ٹھیک ہے لیکن ہمارے بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا، ہم نہیں مانتے۔ تو بہرحال ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی محبوب اشیاء قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ صرف ہمارے فرقوں کی بات نہیں ہے، یہ ہمارا سارا سسٹم ہی ایسا چل رہا ہے کہ ہم ایک ضد پر ہیں، اور ضد کیا ہے؟ ہماری مرضی۔ اور یہ میں فرقہ واریت سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، ایک عام دنیا دار انسان ہے، سیاسی پارٹیاں ہیں مثال کے طور پہ، سب اس پر متفق ہیں کہ پاکستان کی بنیاد پہ انہوں نے الگ الگ پارٹیاں بنوائی ہوئی ہیں کہ ہمارے بڑے ایک یہ ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں اور ہم ان کے پیروکار ہیں۔ ابھی میں
ایک اس کو پارٹی کے بارے میں پڑھ رہا تھا، ایک دانشور تھا اور یہ مقبول جان. تو یہ میں یعنی سبق کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں. نہ اوریا مقبول جان سے میرا کوئی لینا دینا ہے، نہ جس کے لیے انہوں نے بات کی. وہ کہتے ہیں، وہ کلپ میرے پاس شاید محفوظ بھی ہو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ جو عمران خان کے جو پارٹی والے ہیں اتنے اس پر یقین رکھتے ہیں کہ اگر کل عمران خان پیغمبری کا دعویٰ بھی کر دے تو وہ بھی اس کو مان لیں گے. میری بات نہیں ہے، لیکن میں اصل میں ان جھگڑوں میں تو پڑھتا نہیں ہوں کہ اس نے کیا کہا اور آیا صحیح کہا یا غلط کہا. لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ضد ہماری ایک ضد ہے. یعنی ہر ایک، مثال کے طور پہ مذہبی پارٹیاں ہیں، ان کے اپنے اپنے جو کارکن ہیں وہ ایک ضد پہ ہیں کہ میں نے تو بس اپنے رہنما کی بات کو، ہمارا رہنما تو بس وہی ہے جو ہے. اور دوسری اب اختلاف ہو گیا ہے. مذہبی پارٹیوں میں اختلاف ہے کہ نہیں؟ مختلف مذہبی پارٹیاں ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا منشور ہے، اپنا اپنا مسلک ہے. تو یہ سب اکٹھے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. عملی طور پہ سب ایک دوسرے کو کافر اور مشرک قرار دیتے ہیں. یہ تو آپ کو معلوم ہے، نہیں معلوم تو مجھے معلوم ہے. تو اصل میں دیکھیں، یہ ہم تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 کے غور و فکر کر رہے ہیں کہ نیکی دراصل یہ ہے کہ آپ اپنی ضد چھوڑ دیں، اپنی محبت کو چھوڑ دیں، اور اللہ کی محبت میں ساری چیزیں قربان کرنے کو جب تک آپ تیار نہیں ہوتے تو آپ نیکی کو پا نہیں سکتے. یہ مختصر بات ہے. باقی تو میں باتیں کرتا رہتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کو اچھی لگیں یا بری لگیں. اصل بات تو قرآن کی ہے. ہو سکتا ہے میری بعض باتوں سے آپ کو اختلاف ہو، ٹھیک ہے، لیکن آپ قرآن کی بات کو دیکھیں. قرآن پہ تو میرا اور آپ کا اختلاف نہیں ہے نا. جو لفظی ترجمہ ہے حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک آپ خرچ نہ کریں جو آپ کو محبوب ہیں. اب محبوب تو آپ کو مذہبی اپنا مسلک بھی ہو سکتا ہے، مذہبی پارٹی بھی ہو سکتی ہے، مذہبی لیڈر بھی ہو سکتا ہے. غلط جو ہے جو آپ نے بعض ڈبہ پیروں کو اپنا پیر بنایا ہوا ہے، وہ بھی آپ یعنی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ آپ کو بڑا پیارا ہے، اگرچہ اس کے اعمال شریعت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. میں نے خود مطلب اس بات کو بیان کرنے میں مجھے کوئی باک نہیں ہے. ایک پیر ہے، گدی نشین ہے، پیر ہے، اس کے مرید، اس کا ایک مرید وہ مجھ سے ملا. تو وہ اب ظاہر ہے کہ وہ جو گدی نشین تھا، نہ چہرے پہ داڑھی تھی، نہ کوئی نمازی تھا. وہ مرید مجھے کہتا ہے کہ میں اس سلسلے کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اب ظاہر ہے، اب آپ خود اندازہ لگا لیں، ایک پیر صاحب جو نماز نہیں پڑھ رہے، صرف گدی نشین ہیں ایک بڑی گدی کے، ان کے آباء و اجداد میں کوئی گزرا ہوگا تو گدی نشین تو گدی نشین ہوتا ہے. وہ تو کوئی صلاحیت والا، وہ تو اولاد نسلی طور پہ یہ انہوں نے تقسیم کر دیا نا کہ گدی نشین بس وہی ان کا خاندانی ہوگا. تو بہرحال میں ویسے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کا پیر بھی یعنی آپ کی چاہت ہے کہ بس آپ نے اس کو خدا بنا لیا ہے، اس غلط پیر کو آپ نے خدا بنا لیا ہے. یہ بات تو بڑی سوچنے کے قابل ہے. تو بہرحال لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون میں سامعین کرام آپ اس مضمون کو اچھی طرح سوچیں، اور اس مضمون کے تقاضے پر مجھے کہنے دیجئے کہ ہم اپنی محبوب اشیاء اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کی ایک وجہ ہے کہ ایک تو ہمیں اپنے اوپر یقین نہیں ہے، اپنی حقیقت پر. پھر ہمیں جنت، دوزخ، قبر، آخرت، یوم حشر، اس پر بھی یقین حاصل نہیں ہے. پھر اپنے خالق کے بارے میں بھی ہمیں یقین نہیں ہے کہ وہی ہماری منزل ہے. میں آپ کو دیکھیں زیادہ پیچیدگیاں اور الفاظ کی موشگافیوں میں نہیں الجھاؤں گا، سیدھی میں بات کر رہا ہوں.
ہم نے نہ اپنے آپ کو پہچاننا ہے نہ پہچاننا چاہتے ہیں. کیوں؟ کہ ظاہر پہ تو ہم نے دھوکہ کھا لیا ہے، ظاہر ہی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور ظاہر ہی ہماری منزل ہے. اب اس صورت میں جو محبوب اشیاء ہے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ اپنی محبوب اشیاء جو ہے یہ جذبہ رکھیں کہ میں قربانی کے لیے تیار ہوں، مال و جان سب کچھ میں تیار قربان کرنے کے. جھوٹے دعوے تو کرتے ہیں، غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. یہ دعوے تو آپ کے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم جھوٹے لوگ ہیں. جھوٹ پر ہمارا یقین ہے، جھوٹ کو ہم سچ سمجھ گئے ہیں. جھوٹ دنیا ہے، جھوٹ ظاہر ہے، یہ ظاہر دھوکہ ہے، فریب ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے کہا متاع الغرور کہا ہے کہ نہیں کہا، اس پر ہمارا یقین ہے. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. تو بہرحال یہ آیات جو ہیں آپ کو دیکھنا ہوگا. میں یعنی اس میں بہت زیادہ مضمون ہے، لیکن بس آپ مختصر اس بات کو ذرا سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم نیکی کو پہنچ نہیں سکتے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جس کو تم محبوب رکھتے ہو. وما تنفقوا من شیء، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم جو کچھ بھی کر رہے ہو، جو خرچ کر رہے ہو، اس کی نیت کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اب ظاہر ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے دین کا لبادہ اڑا ہوا ہے، بہت سے لوگوں نے شرعی طور پہ داڑیاں رکھی ہیں اور پگڑیاں باندھی ہیں اور ہاتھ میں عصا ہے اور جو بھی ہے، یعنی ایک لبادہ اڑا ہوا ہے دین کا. پھر آپ دیکھ لیں یعنی ہم زندگی میں خرچ بھی کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، صدقہ خیرات اور یہ ہم کرتے ہیں نیک اعمال، لیکن اس کی نیت کیا ہوتی ہے؟ اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا محبوب چیز ہم اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں ہیں، یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. تو ایسی تو کوئی صورت نہیں نظر آ رہی. آج امت مسلمہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ یہ محبوب چیز جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیں محبوب چیزوں میں آپ کی اپنی رائے بھی ہو سکتی ہے، آپ کا ارادہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے وہ کام بھی ہو سکتے ہیں جو آپ کر چکے ہیں یعنی کرتے ہیں. اب مثال کے طور پہ ایک ہابی آپ نے ایک ہابی ہے، ہابی اب وہ آپ کو بڑی پیاری لگتی ہے، میں اس کا نام نہیں لیتا، کوئی بھی آپ کا شوق، آپ نے شوق پال لیا ہے، کوئی بھی شوق پال لیا ہے. اب اس شوق کی تو دین میں کوئی اصل نہیں ہے، نہ وہ آپ کے نبی نے اس کا حکم دیا ہے، نہ وہ نبی کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے وہ جائز ہوگا، جائز کا مطلب حرام نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ آپ نے طوطے پال لیے، مثال کے طور پہ طوطے پالنا کوئی جرم تو نہیں ہے، لیکن آپ کی زندگی آپ تو نیکی تبھی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے اس شوق کو چھوڑ دیں جس کی کوئی تمہارے پاس دلیل نہ ہو، جو محبوب یعنی تمہارے محبوب نے اس کا حکم نہ دیا ہو، تمہارے محبوب کی سنت نہ ہو، طریقہ نہ ہو. تو یہ میں ویسے ہی ایک بات کر رہا ہوں آپ کو. تو ہماری ہی تو یعنی مسائل زیادہ ہیں، لیکن جو آیت کا حصہ آخری حصہ ہم پڑھ رہے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، تم جو کچھ خرچ کر رہے ہو. اب یہاں ایک نقطہ یہ ہے، یعنی یہ ذہن میں رکھیں کہ اس آیت سے انفاق خرچ کرنا صرف مال نہیں ہے. جو چیز تمہیں محبوب ہو، آپ کو اپنی رائے بھی پیاری ہو سکتی ہے، آپ کو اپنا وقت، کہیں بھی آپ نے ایک وقت لگا دیا ہے وہ آپ کو پیارا لگتا ہے. مثال کے طور پہ آپ شطرنج کھیل لیں، مثال کے طور پہ، یا لوڈو کھیل لیں، یا کیرم بورڈ آپ نے ایک ہابی ہے، آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے.
تو یہ تو ایک وقت کا ضیاع ہے نا. شطرنج ہو گیا، لوڈو ہو گیا، کیرم ہو گیا، اس کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. دنیا کا وقت تو انتہائی مختصر ہے، اور مختصر وقت میں آپ نے اہم کام کرنے ہیں، جو اہم کام ہے. تو آپ نے دل لگا لیا ہے ان فالتو چیزوں سے، اور یہ ایک طویل فہرست ہے. دراصل میں نے آپ کو یعنی مختصر طور پہ بتا بھی دیا ہے، دوبارہ بتا رہا ہوں کہ اصل میں ہم نے دھوکہ کھا لیا ہے. اللہ تعالیٰ نہ ہماری منزل ہے، نہ ہم اس کو اپنی منزل بنانا چاہتے ہیں. پھر اللہ کے لیے زندگی گزارنا یہ ہمارے خواب و خیال میں بھی نہیں ہے. پھر نیکی، اس کے تصور سے بھی ہم آگاہ نہیں ہیں. اگرچہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں قرآن میں بتا دیا ہے، نیکی وہ ہے کہ آپ کی محبوب چیز آپ خرچ کر دیں، جن چیزوں کو آپ پسند کرتے ہیں اس کی محبت کو آپ قربان کر دیں، محبت کو قربان کر دیں، اور جب وقت آئے تو وہ بھی قربان کر دیں. بس یہ تھوڑا سا مطلب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ دیگر اشیاء کی محبتوں کو ایک محبت پر قربان کر دیں، وہ اللہ کی محبت ہو. اب اللہ، یہ تو آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اللہ جانتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے آپ کی نیت کیا ہے، آپ کا جذبہ کیا ہے. اور بات یہ ہے، جو سچی بات ہے، کہ اللہ سے تو ہمیں محبت ہی نہیں ہے. پھر اس کی راہ میں کوئی چیز قربان کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ہمیں تو بتوں سے امیدیں ہیں، اور بت جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، مال ہے، اولاد ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، مکان ہے، گاڑی ہے، اس سے ہمیں محبت ہے. یہ چیزیں ہمیں پیاری لگتی ہیں، اس کی محبتیں ہیں ہمارے دل میں. اور اگر آپ مجھے کہیں کہ تم سچ بولو، تو سچ یہ ہے کہ ہمارے دل غیر اللہ کی محبت سے آباد ہیں، اور اللہ کی محبت سے ہمارے دل خالی ہیں. اور یہ امت مسلمہ اس بات کو پکار کے کہہ رہی ہے کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ سے محبت کی. ہمارے پاس تو محبت کے لیے کافی چیزیں موجود ہیں. ہمارا اقتدار ہے، اور آپ دیکھ لیں، یہ آپ اچھی طرح سوچیں نا، اقتدار ہے، آپ کو اپنی پوزیشن محبوب ہے، مال محبوب ہے، اولاد محبوب ہے، شوہر محبوب ہے، بیوی محبوب ہے. مثال کے طور پر عرض کروں، یہ تو ہوتا ہی ہے نا. تو بہرحال ایک ایسی صورتحال ہے کہ ہم کسی چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ایک دھوکہ لگ گیا ہے ظاہر کا، باطن پر ہمارا یقین نہیں ہے. جو چیز نظر آ رہی ہے اس پر ہمارا یقین ہے، جو چیز ہماری نظر سے اوجھل ہے اس پر ہمارا یقین نہ ہے، نہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. اللہ ترجمہ سنا دیں. لن تنالوا البر، تم پہنچ نہیں سکتے نیکی تک، حتیٰ تنفقوا مما تحبون، جب تک تم خرچ نہ کر دو وہ اشیاء جو تمہیں محبوب ہوں. وما تنفقوا من شیء، اور جس چیز کو بھی تم خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. مومنو، جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں راہ خدا میں صرف نہ کرو گے کبھی نیکی حاصل نہ کر سکو گے، اور جو چیز تم صرف کرو گے خدا اس کو جانتا ہے. سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم.